یا سیدی یہ خاکسار 3 سوالات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ 4 کے بعد 3 آگے پھر 2 کی باری بھی آئے گی۔ پہلا سوال حضور یہ ہے کہ حضور نے اپنے گزشتہ خطبے میں فرمایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو نشان دیا گیا تھا اس میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اس کی جو تشریح حضور نے فرمائی اس میں حضور نے بیان کیا کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں تھا در حقیقت جتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو یہ حضور کی تشریح اس لحاظ سے تو مطابقت رکھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ سلیپ پر نہیں رہے، اور باقی عرصہ جو تھا ان کا وہ بے ہوشی اور تکلیف کا عرصہ تھا۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی نشان دیا گیا یونس نبی کے علاوہ، اور کوئی نشان نہ تھا، لیکن جو حضور کی تشریح کے بعد یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ ایک ہی نشان دیا گیا، وہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض معترضین کو جو نشان کا مطالبہ کرتے تھے یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے سوا اور نشان نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو تو بے شمار نشان ملے تھے، ان کو دکھانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشان مقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے جو مضمون آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کو وضاحت فرمائیے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور نے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہماری جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بار بار کہ وہ 3 دن اور 3 رات، ٹھیک ہے، اس کو اور اس کو نئی جو حضور کی تشریح ہے اس کے ساتھ ہم کیسے تطابق کیسے کریں گے؟ میں نے یہی بیان کیا تھا، قرآن کریم نے کہیں 3 دن 3 رات کا ذکر ہی نہیں فرمایا، کہیں ہے نہیں۔ اگر اس کی اتنی اہمیت ہوتی اور واقعتاً یہی ہوا ہوتا تو قرآن ضرور بیان کرتا، اس لیے قرآن کریم کی خاموشی بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی راز ہے۔ اور کیونکہ مفسرین نے روایات پر مبنی باتیں بیان فرمائیں، اس لیے امت مسلمہ میں بطور محاورہ یہ بات چل نکلی اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ بعض دفعہ ایک صاحب فراست آدمی بھی جو خدا سے تعلق رکھتا ہے ان باتوں کے مطابق ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ ایک ایسی کیفیت میں سنی سنائی بات دل میں رہتی ہے، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ اور آسمان پر ہونے کے قائل تھے، حالانکہ ایسے صاحب فراست قرآن کریم کا مطالعہ کرتے، اس کے عرفان پر مطلع ہوتے، اور اس کے باوجود ایک لمبے عرصے تک جب تک خدا نے جھنجھوڑ کر آپ کو اس عقیدے سے الگ نہیں کیا یہ سمجھ رہے تھے۔ تو اتنے بڑے منصب کے آدمی کے لیے اگر یہ ممکن ہے تو عام علماء جو اس بات کو سنتے تھے ان کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے؟ یہ سنی سنائی باتوں کو رواج دے جائیں، اور پھر احمدی محاورے میں بھی وہ بات داخل ہو گئی، کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا، اور 3 دن اور 3 رات بنانے کے لیے ہم پھر ساتھ وہ حضرت مسیح کے ارد گرد کے واقعات کو اکٹھا کر کے بناتے ہیں۔ میں نے اس پر جب غور کیا تو مجھے تو کہیں 3 دن اور 3 رات کا کوئی نشان قرآن کریم میں نظر نہیں آیا، اور مشابہت تھی تو دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر حضرت مسیح 2-3 گھنٹے لٹکے ہیں تو 2-3 گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں اٹک جانا اور زندہ رہ جانا زیادہ قرین قیاس ہے بنسبت 3 دن اور 3 رات کے۔ وہ بہت بعید بات ہے، اور سوائے اس کے کہ آدمی ضد کرے غیروں کے سامنے اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مانو نہ مانو، میری عقل میں بھی نہیں آتی، مگر میں چونکہ خدا کا کلام کا یہ منشا سمجھتا ہوں اس لیے میں یہی مانوں گا۔ مگر جب وہ یہ کہے گا تو کہنے والے کا حق ہوگا، اچھا اگر خدا کے کلام کی منشا کی وجہ سے بتا رہے ہو تو دکھاؤ خدا کے کلام میں کہاں لکھا ہوا ہے، پھر وہ کیا جواب دے گا؟ اس لیے خدا کے کلام نے جتنی بات کہی ہے وہاں تک قدم روک لینا ضروری ہے، اس کے بعد اپنے اندازے کی باتیں کریں، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مفسرین نے یہ کہا اس لیے ہم مان لیں، یا گفتگو میں بغیر چیلنج کیے بات چلی جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب یہ سوال ہو کہ یہ اس کی سند کیا ہے تو اس کو قرآن کے سند کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس سند سے جب دوسرے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں
تو کیوں اس پر غور نہ کیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کی روشنی میں نے اس خطبے میں یہ ذکر کیا کہ میں نے جہاں تک غور کیا ہے، میرے نزدیک حضرت یونس 3-4 گھنٹے ہی رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر وہ خدا چاہتا تو قیامت تک اس کو وہی رکھتا اور اس کے پیٹ میں ہی وہ اس کی ہڈیاں رہتی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ 2-3 گھنٹے پیٹ میں ہی رہا ہے، یہ ہرگز بعید نہیں کہ پیٹ میں گئے ہوں اور ابکائی کے ساتھ اچھل کر آ کر گلے میں اٹک گئے ہوں، یا سانس جہاں سے مچھلی لیتی ہے وہاں تک سر ہو اور باقی حصہ ٹانگیں لٹکی ہوں۔ یہ سارے امکانات ہیں، اور جہاں تک میں نے غور کیا یہ امکان غالب ہے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں تیزابیت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ 2-3 گھنٹے بھی اگر پیٹ کے اندر کوئی زندہ چیز رہے تو گل کر اس کے گوشت ہڈیوں سے 3 گھنٹے کے اندر جدا ہو جائے گا۔ تو پیٹ میں داخل ہونا عین ممکن، لیکن داخل ہوتے ہی موت ممکن نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بعض بعض سام بھی اگلتے ہیں، نگلتے ہیں، پھر اگل بھی دیتے ہیں، اور جلدی اگلتے ہیں وہ بچ جاتی ہیں۔ مچھلی کی اگلی ہوئی چیزیں بھی بچ جایا کرتی ہیں، کئی دفعہ وہ مچھلی کو نگلتی ہے اور پھر اگل دیتی ہے اور وہ پھر چل پڑتی ہے۔ تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ اعجاز اس رنگ میں ہوا ہے، اور یہ قطعی بات ہے کہ مچھلی نے نگلا ضرور تھا۔ کہاں تک گئے یہ اب ہمارے تخمینے ہیں، نتیجے کی روشنی میں ہوں گے۔ نتیجہ قطعی طور پر درست ہے کہ بچ گئے تھے۔ یہ 2 باتیں کلام الہی سے ثابت، اور اس میں ایک ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں۔ درمیان کا عرصہ ایک تخمینے اور اندازے کا عرصہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 3 دن اور 3 رات رہے، ان کا بھی اندازہ ہے، ضروری نہیں ان کی پیروی کی جائے، مگر میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ پیٹ میں داخل ہوئے ہیں، اور چونکہ انسان کا حلیہ اور اس کی بو اور ہوتی ہے، مچھلی کی عادت کے خلاف ایک چیز تھی، اور مچھلیاں اگلا بھی کرتی ہیں چیز کو، اس لیے اگلا ہے، اور پھر گلے میں کہیں ایسی جگہ اٹک گئے ہیں جہاں بیل مچھلی تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے سانس سے سانس بھی لیتے رہے لیکن انتہائی تکلیف کی حالت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر ان کی جو اٹکنے کی جگہ ہے اس کی وجہ سے بھی الٹی آتی ہے۔ میں نے جو الٹی کا اندازہ لگایا ہے اس لیے کہ اگر آپ کے گلے میں کوئی کانٹا واٹا پھنسا ہو، کوئی چیز غلط جگہ پھنسی ہو نہ ہو تو انگلی ڈال کے دیکھیں الٹی آ جائے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت یونس کی اس حالت پہ بار بار اس کو ابکائیاں آئی ہیں، اور آخر وہ بے چین ہو کے کنارے پر بیل مچھلیاں چلی جایا کرتی ہیں، اکثر جانور چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر اس نے بڑی الٹی کی ہے، اور اس میں حضرت یونس جو پھنسے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکلا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو قرآن کریم کے بیان کردہ 2 نشانات کے بیچ کا تصور ہے۔ کسی آدمی کی سمجھ میں آئے مانے، جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ مانے، میری یہ بات ماننا ضروری نہیں، مگر میرا دل مانتا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی جناب۔ دوسرا سوال یہ